ریئل میڈرڈ کے اسٹرائکر کائلان امباپے کا کہنا ہے کہ کوچ الوارو اربیلوا نے انہیں کو اسکواڈ میں چوتھا فارورڈ ہے، فرانس کے کپتان میں چوتھا فارورڈ ہے۔ فرانس کے کپتان جانا جمعرات کو اوویڈو کے خائی کے خلاف 2-0 کی جیت میں ران کی پریشانی سے واپس آئے، لیکن 71ویں منٹ کے متبادل کے طور پر ان کی موجودگی کو سینٹیاگو برنابیو میں میڈرڈ کے اپنے ناراض حامیوں کی سیٹیوں سے خوش آمدید کہا گیا۔ سائنسدانوں نے تھائی لینڈ میں ڈائنوسار کی ایک بڑی نئی نسل کی باقیات کی نشاندہی کی ہے، جس کا وزن 9 بالغ ہاتھیوں کے برابر ہے۔ سائنسی رپورٹس کے جریدے میں جمعرات کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ناگاٹٹنسس جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے مشہور ڈائنوسار ہے اور ڈائناسور نسب کا ایک رکن ہے جسے سورپوڈ کہتے ہیں، جو لمبی گردن اور دم، چھوٹے سر اور 4 کالمی ٹانگوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈربی شائر فالکنز نے آئندہ وائٹلٹی بلاسٹ 2026 کے سیزن کے لیے ساتھ ہی پاکستانی کرکٹر سفیان مقیم کے متبادل کے طور پر پاکستان کے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز عاکف جاوید کو سائن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈربی شائر نے اس سے قبل 20 مقابلے کے لیے سفیان مقیم کو حاصل کیا تھا، تاہم بائیں ہاتھ کے اسپنر بین الاقوامی وعدوں کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے پہلے ہاف کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت نے عید الاضحی کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی اجازت کے بغیر کھالیں جمع کرنے پر سختی سے پابندی ہوگی۔ ٹرانسپورٹرز اور اربن ریسورس سینٹر کے جوائنٹ ڈائریکٹر فاروق نے کراچی کے کریم آباد انڈر پاس کے ڈیزائن اور ٹریفک کی صلاحیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حال ہی میں کھلنے کا اظہار کرتے ہوئے اس منصوبے کو بھیڑ اور آپریشنل مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا 346 بلین انڈر پاس تقریباً 1080 میٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اسے کراچی کا سب سے طویل ٹنل قسم کا انڈر پاس قرار دیا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے بیرون ملک مقیم مسافروں اور ملازمت کے متلاشیوں کے لیے تصدیق کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پورے پاکستان میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا ایک متحد نظام شروع کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ریکارڈز کو ایک مرکزی پلیٹ فارم میں ضم کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پر سوتھرا پنجاب کے آپریشنز مینیجر عبداللہ باجو کو مبینہ طور پر 10 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کے الزامات پر مقدمہ درج کرنے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ 1 بلین ذرائع کے مطابق باجوہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف صفائی کے منصوبے میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی انکوائری کے بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فیفا نے جمعرات کو کہا کہ میڈونا اور شکیرا کے پاپ سپر گروپ BTS کے ساتھ مل کر نیو جرسی کے اسٹیڈیم میں پہلے ورلڈ کپ کے فائنل ہاف ٹائم شو کی سرخی لگائیں گی۔ ٹورنامنٹ کے منتظم نے مزید کہا کہ کولڈ پلے گلوکار کرس مارٹن 19 جولائی کو ہونے والے ایکسٹرواگنزا کی تیاری کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ہفتے بیجنگ میں چین کے رہنما شی جن پنگ کے ساتھ سربراہی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہائیوں کے اعلیٰ سطحی سفارتی مقابلوں میں تازہ ترین تھی، جس میں ڈرامے تناؤ اور حیرت انگیز پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدور کے چین کے چند انتہائی قابل ذکر دورے یہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں بات چیت کے دوران آبنائے ہرمز پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ زی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو توانائی کے آزادانہ بہاؤ کی حمایت کے لیے کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ ایران جنگ پر تناؤ عالمی منڈیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے نئی دہلی، ہندوستان میں ایک اجلاس میں برکس کے ساتھی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ کی مذمت کریں اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران کبھی بھی کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ زخمی برائٹن ونگر کاورو متوما پہلی بار آخری 16 سے آگے بڑھنے کے ان کے امکانات کو ایک بڑا دھچکا لگا کر جاپان کے ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ 28 سالہ نوجوان کو گزشتہ ہفتے کے آخر میں پریمیئر لیگ میں وولوز کے خلاف برائٹن کی 3-0 سے جیت کے دوران ہیمسٹرنگ انجری کا سامنا کرنا پڑا۔ لاکھوں فلسطینی نکبہ کی 78ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ تباہ کے لیے عربی ایک اصطلاح جس سے مراد 1948 کی اسرائیل کی تخلیق کے ارد گرد ہونے والی جنگ کے دوران تقریباً 750 طیانے پر بے دخل کیا گیا تھا۔ جمعہ کی برسی غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے تیسرا نکبہ یادگاری ہے، اور یہ اس وقت آسور انکلیو میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر اور اپنے علاقے کے ایک حصے تک محدود ہیں۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک نئی داخلہ پالیسی متعارف کرائی ہے جس کے تحت پاکستان بھر میں ایم ایس اور ایم فل پروگرامز میں داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے جی آر ای اور ہاتھ جنرل اور سبجیکٹ ٹیسٹ لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق لیول 7 اور لیول 8 ڈگری پروگراموں کے لیے درخواست دہندگان کو اب جی آر ای یا ہاتھ تک امتحانات پاس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نظر ثانی شدہ پالیسی کے تحت اب یونیورسٹیوں کو داخلوں کے لیے الگ انٹری ٹیسٹ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بارسلونا کے کچھ ہانسی فلک نے کہا کہ لامین یامل کافی بوڑھے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، جب 18 سالہ ونگر نے کلب کی اوپن ٹاپ بس پریڈ کے دوران اپنے لا لیگا ٹائٹل کا جشن مناتے ہوئے فلسطینی پرچم لہرایا۔ پیر کے روز جب بارسلونا کی ٹیم کی بس شہر کی سڑکوں سے گزری تو یامل نے جھنڈا تھام لیا۔ اسپین بین الاقوامی جو کہ مسلمان ہے نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جھنڈا اٹھائے ہوئے اپنی تصاویر بھی شیئر کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے پاکستان تو آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے لیے ٹکٹوں کے فروخت کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے، جس میں فزیکل اور آن لائن دونوں ٹکٹوں کی فروخت جمعہ 22 مئی سے شروع ہوگی۔ سیریز کا آغاز 30 مئی کو فلپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ سیریز کا آغاز 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، ڈے 2 جون اور 4 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ تینوں میچ مقامی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوں گے۔ جمعرات کو ایک پارلیمانی کمیٹی نے موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر رفتار کی حد کم کرنے کے حکومتی فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا۔ طارق فضل چوہدری کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے پر غور کیا گیا۔ کمیٹی کے رکن رانا قاسم نون نے موٹر ویز پر گاڑیوں کی رفتار کی سابقہ حد 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بحال کر کے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کی تجویز دی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حکام نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حکام نے او لیول کی کتاب دی ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آئی سی تے پرائیویٹ نے تمام نجی اسکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے نصاب، لائبریریوں اور کلاس رومز سے کتاب کو فوری طور پر ہٹا دیں۔ پاکستانی فیشن انڈسٹری کے لیے ایک تاریخی لمحے میں ڈیزائنر حسین ریئر نے شو بزنس کے سب سے بڑے ایونٹس کانز فلم فیسٹیول میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ پاکستانی ڈیزائنر آج جمعہ فیسٹیول کے 79ویں ایڈیشن میں اپنا کلیکشن لاہور اے ناٹ ان ساؤتھ ایشیاز لوم پیش کریں گے۔ یہ نمائش چیٹو سینٹ جارج میں صرف ایک مدعو پروگرام ہوگی۔ اسلام آباد کی آرٹ بدو گیلری میں سنا ڈار کی سولو نمائش لائف کل زندگی کی دوئی اور پیچیدگی کا جشن ہے، جس کا اظہار روشن خالص رنگوں میں کیا گیا ہے۔ ہم فوری طور پر اس کے کام میں پیچیدہ تفصیل اور ایک جنگلی آزادانہ اظہار پسندی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔ ہمیں پس منظر اور آسمانوں کی ساخت سے فراہم کرتا ہے، درخت کی شاخوں کی طرح کبھی کبھی استعاراتی کینوس کو کراس کرتا ہے، پیچیدہ، درست اور بار بار۔ جمعہ کے روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوئے۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے یہ بات امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں امریکی ناظم امور نٹالی بیکر، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ ہندوستان کی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ آر ایس ایس ہندو انتہائی دائیں بازو کے نظریاتی سر چشمہ کا کہنا ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنی عوامی امیج کو بہتر بنانے اور ہندوستان میں مذہبی اقلیتی گروہوں کے خلاف تشدد میں ملوث ہونے کے دعووں کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے دورے کر رہا ہے۔ منگل کے روز اعلان کردہ دوروں کا ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی تنقید کے درمیان اور امریکی وفاقی ایجنسی کی طرف سے ایک رپورٹ شائع کرنے کے چند ماہ بعد سامنے آیا ہے، جس میں اس گروپ پر کئی دہائیوں سے اقلیتوں کے خلاف تشدد کی کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ژی جن پنگ کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں، کیونکہ جوڑی جمعے کو سپر پاور سربراہی اجلاس کی آخری ملاقاتوں میں ملی تھی، جس میں امریکی رہنما کے مطابق آبنائے ہرمز کو کھولنے میں مدد کے لیے چینی پیشکش کا بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ ٹرمپ بیجنگ پہنچے تھے، جس میں زراعت، ہوابازی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں سودوب مہر لگائی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں فریقوں کے درمیان متعدد کشیدہ جیو اسٹریٹیجک علاقوں میں اختلافات پر قابو پانے کی کوشش کی گئی تھی۔
امریکہ کے اسکول کی فائرنگ کے خوفناک مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک نیا آئیڈیا یہ ہے کہ حملہ آور کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک غیر مسلح ڈرون کو اتارا جائے، جیسے کہ ایک بڑے گونجنے والے کیڑے۔ یہ کیمپس گارڈین اینجل نامی کمپنی کی دماغی پیداوار ہے، جس کے جارجیا اور فلوریڈا میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پائلٹ پروگرام ہیں۔ ٹیکساس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے ساتھ، تاہم ان ڈرونز کا ابھی تک جنگی تجربہ نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو ان سرکاری ملازمین کی چھان بین اور تفتیش کرنے کا اختیار دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے جن کے اثاثے ان کے جائز ذرائع آمدن سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ مسلسل 3 سال تک اثاثات کی تفصیلات جمع کراتے رہیں۔ یہ پیش رفت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکریٹری اور دیگر سینئر حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کو دی گئی بریفنگ کے دوران بتائی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ جب بھی سرکاری افسران کی دولت اور اثاثوں میں غیر معمولی اضافے کا پتہ چلتا ہے تو ریڈ فلیگ الرٹ پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ کراچی ایمن فاطمہ کی شاندار ناقابل شکست اننگز کی بدولت پاکستان نے جمعرات کی رات نیشنل بینک اسٹیڈیم میں دوسرے T20 انٹرنیشنل میں زمبابوے کو 67 رن سے شکست دے کر میزبان ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز ایک کھیل باقی رہ جانے میں مدد دی۔ بلے میں ڈالے جانے کے بعد پاکستان نے 174 کا زبردست مجموعہ پوسٹ کرنے کے لیے ایک غیر یقینی آغاز سے بازیابی کی، جس کی بدلت ایمن نے صرف 43 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 79 رنز بنائے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ژی جن پنگ کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں، کیونکہ جوڑی جمعے کو سپر پاور سربراہی اجلاس کی آخری ملاقاتوں میں ملی تھی، جس میں امریکی رہنما کے مطابق آبنائے ہرمز کو کھولنے میں مدد کے لیے چینی پیشکش کا بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ ٹرمپ بیجنگ پہنچے تھے، جس میں زراعت، ہوا بازی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں سودوں پر مہر لگائی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں فریقوں کے درمیان متعدد کشیدہ جیو اسٹریٹجک علاقوں میں اختلافات پر قابو پانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسرائیل نے جمعرات کو نیو یارک ٹائمز کے ایک مضمون پر عدالت میں لے جانے کی دھمکی دی ہے، جس میں اس نے فلسطینی نظربندوں کے خلاف مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر جنسی استحصال کی مذمت کی تھی۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور وزیر خارجہ گیڈون سار نے نیو یارک ٹائمز کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے دفاتر سے جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ اپنی اعلیٰ سطحی ملاقات میں پہنچنے سے پہلے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد توقعات کو بلند کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سے چین کی معیشت کو کھولنے پر زور دیں گے اور ٹیسلا کے ایلون مسک، ایپل کے ٹم کوک اور نیوڈیا کے جینسن ہوانگ سمیت اعلیٰ کاروباری عہدیداروں کے ایک وفد کو ان کے ساتھ آنے کا اعلان کریں گے۔ کراچی اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری OICCI نے دعویٰ کیا ہے کہ املاک دانش کی خلاف ورزیوں سے ملک کو سالانہ تخمینہ 860 ارب روپے کا محصولات اور ٹیکسوں کی مد میں نقصان ہو رہا ہے۔ چیمبر نے اپنا تازہ ترین انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ IPO پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل نعمان اسلم کے چیمبر کے دورے کے دوران جاری کیا۔ پاکستان کے تازہ ترین GDP کے اعداد و شمار معمولی بحالی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ موجودہ مالی سال کے لیے 3.7% کی متوقع شرح نمو حکومت کے اصل 4% ہدف سے کم ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی متوقع حد 3.75 ارب کی نچلی حد سے بھی تھوڑا کم ہے، لیکن یہ پچھلے سال کی 18 توسیع کے مقابلے میں اب بھی بہتری ہے۔ شکر ہے کہ توانائی کی قیمتیں بلند رہنے اور خلیجی بحران برقرار رہنے کی صورت میں SBP اگلے سال کے زیادہ تر حصے میں اگرچہ ہلکی سی ترقی کی توقع کرتا ہے۔ اس نے کہا، اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ معیشت کم نمو کے جال سے نکلنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ ساختی مسائل معیشت کو زیادہ گرم کیے بغیر طویل مدتی تیز رفتار ترقی کے امکانات کو روک رہے ہیں۔ اس تناظر میں 4 سال کے اقتصادی عدم استحکام، بیرونی مالیاتی بحران اور افراد زر کے جھٹکوں اور خلیجی تنازعات کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے معمولی ترقی بھی خوش آئند ہے۔